अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये तस्वीर है मियाँ बीवी की। दोनों मियाँ बीवी बहुत खूबसूरत भी हैं और फिर ये कैनेडियन सिटीजनशिप भी हैं। पिछले कई सालों से ये कनाडा में रहते हैं, लेकिन बाय बर्थ ये दोनों पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान के शहर लाहौर से हैं। कनाडा में दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठ के ये सोचते हैं कि क्यों ना मजीद तरक्की की जाए। गारमेंट्स का एक बिजनेस करते हैं, एक शॉप लेते हैं, उस शॉप पर पाकिस्तान से कपड़ा बेहतरीन वाला इंपोर्ट करके सेल करेंगे, बेहतरीन मुनाफा होगा और तरक्की भी करेंगे। और सबसे पहले ये प्लान करते हैं कि हम लाहौर जाते हैं, पाकिस्तान में लाहौर जाते हैं, अपनी फैमिली को मिलते हैं। उसके बाद जो पंजाब की बेहतरीन गारमेंट्स की फैब्रिक बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं उनको विजिट करेंगे, जहां से हमें अच्छा बेहतरीन रेट और मटेरियल मिला उसको इंपोर्ट करेंगे। तो जनाब ये प्लान बनता है 2024 2 मार्च को। पिछले साल ये कनाडा से पाकिस्तान लाहौर अपने शहर में आते हैं। लाहौर आते सार ही शौहर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन इस वकुआ में बीवी महफूज रहती है और बच जाती है, उसको कोई गोली नहीं लगती। चूंकि कैनेडियन शहरी कत्ल हुआ था तो खबर जो है वो जंगल में आग की तरह फैली। पुलिस की दौड़ें लगी और पुलिस ने एक्टिवली काम करते हुए 24 आवर्स के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया। तफ्तीश की पुलिस ने, दौरान तफ्तीश पता चला कि इसे कत्ल करने की प्लानिंग पिछले कई सालों से चल रही थी और ये जो पाकिस्तान आना था, कारोबार करना था, ये सारा प्लान भी इस कत्ल के प्लान का कहीं ना कहीं हिस्सा था। वजह अनाथ और वो गलती जो पाकिस्तान आया था और इससे हुई थी वो क्या थी, इस पर मैं आज के व्लॉग में डिटेल से बात करूंगी। लाहौर का एक इलाका है जिसका नाम है नवाकोट। वहां पर रहती है एक फैमिली, उस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद जफर। मोहम्मद जफर साहब की बीवी का नाम है नौशीन। शादी के बाद अल्लाह ताला ने इनको एक अकलौता बेटा अता फरमाया जिसका नाम इन्होंने रखा मोहम्मद अली रजा। अब अली रजा चूंकि एक ही एक है तो अली रजा बेतहाशा लाडला भी है और इसको बहुत ज्यादा बाप और माँ प्यार भी देते हैं। अली रजा जैसे ही बड़ा हुआ, वालिदैन ने कहा कि छोड़ो पाकिस्तान को, हम पैसा लगाते हैं, कनाडा जाओ, वहां जाके काम काज करो, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा माहौल है, पैसे भी अच्छे कमाओगे, जिंदगी तुम्हारी सेटल हो जाएगी। कहता ठीक है। खैर वालिदैन ने जमा पूंजी लगाई और इसको कनाडा भिजवा दिया। अब ये कनाडा में जाकर एक निजी कंपनी की गाड़ी को एज अ ड्राइवर चलाने लगा और यही इसकी जॉब थी जिसकी इसको तनख्वाह मिलती थी और अच्छे पैसे बन जाते थे। जब ये सेट हो गया, जॉब भी मिल गई, कनाडा भी चला गया, तो वालिदैन ने इसको फोन किया और कहा कि बेटा अच्छे खासे अब तो बड़े हो गए हो, कमाने भी लगे हो और तुम्हारा अब ये बिल्कुल सही राइट टाइम है कि तुम्हारी शादी होनी चाहिए। कहता है जी ठीक है, मैं यहीं पे कोई देखता हूँ लड़की तो बताता हूँ आपको, यहीं कर लेते हैं शादी। तो वालिदैन कहते हैं नहीं 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 नहीं, वहां हमने शादी नहीं करनी, शादी हम करेंगे पाकिस्तानी लड़की से। पाकिस्तान की, हमारी यहाँ की जो लड़की होगी उसकी तरबियत यहाँ की तरह की होगी, यहाँ का कल्चर और है, वो तुम्हारी खिदमत भी करेगी, तुमसे प्यार भी करेगी और तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। वहां की लड़कियों की तरबियत और तरह से है, उनका कल्चर और है। कहता है ये भी बात आपकी ठीक है, चले सही है, फिर आप लोग लड़की ढूंढे, मुझे बताना जब कोई मिलेगी। खैर फिर ये पाकिस्तान आता है और वालिदैन लड़की ढूंढ के बैठे होते हैं और इसकी शादी कर देते हैं एक कनूत नाम की लड़की के साथ 2018 में। ये जो पिक्चर्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये वही पिक्चर्स हैं। शादी करता है, निकाह होता है और पूरा शादी का फंक्शन अटेंड करके कुछ दिन बीवी के साथ गुजार के वापस कनाडा चला जाता है। जाते सार बीवी के लिए अप्लाई करता है, लीगल एडवाइजर की मदद से डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करवा के फौरन से बीवी को भी अपने पास कनाडा में बुलवा लेता है और अब ये रहते हैं कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। शादी के बाद अल्लाह ताला इनको 2 बेटियां अता फरमाते हैं और जब बच्चियां पैदा होती हैं, चूंकि अली रजा तो पिछले कई सालों से ऑलरेडी कनाडा में मुकीम था, बीवी तो जा चुकी थी पहले ही अली रजा के बिहाफ पर, तो जब बेटियां भी पैदा हुई तो इन चारों को कैनेडियन सिटीजनशिप अलाउ हो गई, मिल गई। अब ये कनाडा के शहरी कहलाने लगे। दोनों बड़े खुशहाल थे मियाँ बीवी आपस में, बच्चों के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है चारों की। कनूत क्या करती थी? कनूत अक्सर औकात टिकटॉक्स बनाती थी, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से अपनी बेटियों के साथ, अपने शौहर के साथ, फिर उसको एडिट करके उसको टिकटॉक अकाउंट पर भी अपलोड करती थी और इंस्टा पर भी अपलोड करती थी और अच्छी व्यूअरशिप इस चीज की आती थी।
6 سال کے بعد 2024 میں قنوت کہتی ہے میں شاپ بنانا چاہتی ہوں علی رضا یہاں کینیڈا میں. تو یہاں پر شاپ لیتے ہیں, پاکستان جائیں گے, وزٹ کریں گے مختلف فیکٹریوں کا, جہاں سے اچھا کپڑا ملے گا وہ وہاں سے امپورٹ کرا کے کینیڈا میں ہم سیل کریں گے, تو ہمیں اچھے خاصے اس کے پیسے بھی بن جائیں گے اور ہمارا ہاتھ اور ایزی ہو جائے گا. اور اس کام کے لیے آپ کو پتا ہے کہ میں پچھلے 6 سال سے تھوڑے کر کے پیسے جمع بھی کر رہی ہوں, تو میرے پاس پیسے بھی کافی جمع ہو گئے ہیں, کچھ آپ ڈال دینا. ہاں ایک کام میں نہیں کر سکتی, ظاہر ہے یہاں پر شاپ بنانے کے لیے, کام شروع کرنے کے لیے کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہوں گی, تو وہ آپ کروا دیں. تو شوہر نے کہا کہ ہاں لیگل ایڈوائزر کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور اس سے کروا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈن, میں تمہارے ساتھ ہوں. چلیں ٹھیک ہے, پھر پاک چلتے ہیں, فیملی کو بھی ملتے ہیں اور اپنے کام کا آغاز بھی کرتے ہیں. کیا تھا ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر 2 مارچ 2024 کو دونوں میاں بیوی بچوں سمیت پاکستان آتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ. پاکستان جیسے ہی آتے ہیں لاہور کے ایئرپورٹ پر اترتے ہیں اور سیدھا نواکوٹ اپنے پیرنٹس کے گھر چلے جاتے ہیں اور ان سب سے ملتے ملاتے ہیں. خوب گپ شپ ہوتی ہے اور ظاہر ہے رات کو سو جاتے ہیں. اب 3 مارچ کو رات کے 9 بجے علی رضا بازار جاتا ہے فاسٹ فوڈ خریدنے کے لیے کہ چلو مل کر بیٹھ کر کھائیں گے. اب یہ پیدل جا رہا ہے خریدنے کے لیے. جاتے جاتے ایک موٹر سائیکل پر, ایک بائک پر ایک شخص, ایک لڑکا آتا ہے, کوئی اس کو نہیں جانتا, وہ نہ معلوم ہے. آتے سار بالکل قریب سے پیچھے سے اس کو فائر مارتا ہے. جب فائر مارتا ہے تو اس کے بعد اس کی جیب سے اس کا پرس نکالتا ہے, اس کا موبائل پکڑتا ہے, سپیڈ لگاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. جب یہ وقوع ہوا تو آس پاس کے لوگ اکٹھے ہوئے, 15 کی کال چلائی گئی. تو 15 کی کال کے مطابق پولیس اسٹیشن نواکوٹ کے پولیس اہلکار اور نفری اس وقوع پر پہنچے, شواہد اکٹھے کیے, لاش کو تحویل میں لیا, پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے, کہاں سے ہے, اور پھر اس کی فیملی کو اطلاع دی. علی رضا کی موت کی خبر جب گھر میں پہنچی تو سب سے پہلے بے ہوش ہونے والی خاتون اس کی بیوی تھی. اس کے بعد بیٹیاں چونکہ چھوٹی تھیں تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے گھر میں, یہ سب رو دھو رہے ہیں, ہو کیا گیا ہے. ماں ہوکے اور سسکیاں بھرتی رہ گئی اور باپ کو یہ یقین ہی نہ آیا کہ کیسے علی رضا ہمیں چھوڑ گیا اتنی جلدی, ابھی تو جوان ہے, ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں, کون قتل کر گیا. اسی کشمکش میں گھر میں جو کوہرام برپا ہے اس میں تدفین کی تیاری وغیرہ کی گئی اور پھر تدفین کے مراحل کو ادا کر کے اس کو دفن کر دیا گیا. اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کر دی گئی. اس قتل کے حوالے سے پولیس اسٹیشن نواکوٹ میں ایک FIR درج کی گئی جس کا مدعی بنا علی رضا کے والد صاحب یعنی کہ محمد ظفر. اس وقوع کی پولیس نے CCTV فوٹیج حاصل کی اور پھر اس میں شناخت کی کہ آخر کتنے لوگ آئے تھے, کیا تھا, بائک کا نمبر کیا تھا, چلانے والا کون تھا. CCTV سے آغاز میں یہ لگتا تھا کہ شاید کوئی ڈاکو آیا ہے, کوئی چور آیا ہے, گولی ماری ہے, پاکٹ سے پرس نکالا, موبائل پکڑا اور فرار ہو گیا. اس کا انٹرسٹ صرف اور صرف موبائل اور پرس تک تھا. پولیس نے جب ٹریس کیا اس ملزم کو, اس بائک سوار کو, تو وہ عمیر نکلا. عمیر کو چھاپا مارا, ریڈ کیا اور گرفتار کر لیا, کھڑا کر لیا سامنے. ہاں بھائی پورا نام بتاؤ. عمیر. ڈاکو ہو, ڈکیتیاں کرتے ہو؟ نہیں میں ڈاکو نہیں ہوں, میں نے کوئی ڈکیتی نہیں کی. پھر چوری کی ہوگی؟ نہیں میں نے آج تک کوئی چوری بھی نہیں کی. کیوں قتل کیا اس کو؟ میں نے خود ذاتی طور پر اسے قتل نہیں کیا, مجھ سے کروایا گیا ہے. کس نے کروایا؟ قنوت نے کروایا جو کہ اس کی بیوی ہے. اب قنوت کو پولیس سب سے پہلے ریڈ کر کے گرفتار کر لیتی ہے اور لے آتی ہے تھانے میں. اب 2 ملزم کھڑے ہیں سامنے, ایک عمیر ایک قنوت. قنوت کو پولیس تفتیش میں سب سے پہلے یہ سوال کرتی ہے کہ بی بی کیا لگتا ہے یہ؟ تو جواب آتا ہے اس کا نام عمیر ہے, ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے, شادی سے پہلے میں اسے بہت پسند کرتی تھی, خالی میں نہیں یہ بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا. تو پھر شادی کیوں نہیں کی؟ شادی اس لیے نہیں کی کہ یہ فائنینشلی طور پر جاب کے حوالے سے بالکل بھی سیٹل نہیں تھا, اور میں چونکہ بڑی ہو چکی تھی تو میرے والدین میرا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ فوراً سے بس رشتہ ملے اور قنوت کی شادی کر دیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں 2018 کی. اتنے میں علی رضا کا رشتہ آیا, امی ابو کو پسند آیا, انہوں نے میری فوراً شادی کر دی اور میں علی رضا کے ساتھ کچھ ہی عرصے کے بعد کینیڈا چلے گئی. اب علی رضا نے مجھے بہت پیار محبت دیا, بیٹیاں میری پیدا ہو گئیں, ایک نیا لائف سٹائل تھا, بہت لگژری لائف سٹائل تھا اور میں بڑی خوش تھی علی رضا کے ساتھ. پھر یہ کیوں کام کیا اگر تم علی رضا کے ساتھ خوش تھی؟ اس کا جواب دیتی ہے کہ
میں اپنے لائف میں بہت مصروف تھی, ہمیں سٹیزن شپ مل گئی. یہ بات جب پتا چلی عمیر کو, تو پھر عمیر نے مجھ سے ایک دم سے رویہ چینج کیا, اور عمیر کے اندر, عمیر کی آواز میں مجھے وہ پرانی محبت بھری آواز سننے لگی, اور وہ باتیں بھی. پھر پولیس نے عمیر سے پوچھا, بی بی تم خاموش رہو, اب عمیر تم بتاؤ گے. ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ عمیر نے کہا کہ جب مجھے پتا چلا کہ کنوت کو سٹیزن شپ مل گئی ہے, مطلب کہ یہ سیٹ ہو گئی ہے, وہاں کی شہری ہے, میں نے سوچا کہ میں آج تک سیٹ نہیں ہو سکا. میں نے اسے فون کیا, اور فون پر ویسے بھی نارملی ہماری بات چیت ہوتی تھی, لیکن جو بات چیت ہماری فون پر ہوتی تھی وہ اب صرف ایز اے فرینڈ ہوتی تھی, وہ لور والی بات چیت یا لور والی کال نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جب مجھے پتا چلا کہ اس کو سٹیزن شپ مل گئی ہے, تو میں نے کنوت کے ساتھ اپنا انداز گفتگو وہی پرانا کر لیا جو پہلے ہوا کرتا تھا, جس ٹائم جنون تھا کنوت کو میرا اور مجھے کنوت کا. میں نے پیار بھری باتیں کی, اور میں نے کہا کہ میں آج تک تمہاری محبت دل سے نہیں نکال پایا. تم تو چلے گئی پاکستان چھوڑ کے, بچے پیدا کر لیے, لیکن میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی. یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ کنوت کا دل پگھل گیا. اب کنوت کی گفتگو میں اور آواز میں مجھے دوبارہ پرانی کنوت سننے بھی لگی اور دکھنے بھی لگی. تو میں نے کہا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. میرا مقصد یہ تھا کہ میں محبت جگاؤں گا اور اس کو کہوں گا کہ مجھے باہر بلاؤ. جب میں نے دیکھا کہ کنوت اب میرے ساتھ دوبارہ سے محبت کرنے لگی ہے, میں نے کنوت سے فون پر یہ کہا تھا کہ میں کنوت تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا, مجھے بھی باہر بلا لو تاکہ ہم وہاں پر مل سکیں. کنوت نے مجھے کہا کیسے بلا سکتی ہوں تمہیں, میرے شوہر مجھ پر شک کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیوں بلا رہی ہے اس کو. تو یہ کام نہیں ہو سکتا عمیر, میں نہیں بلا سکتی. اچھا چلو پھر ایک پلان بناتے ہیں. پھر ہم نے پلان بنایا, اور اس پلان کے تحت یہ کاروبار, یہ شاپ, یہ پاکستان کا وزٹ, یہ فیکٹریوں سے کپڑا امپورٹ کرنا اور اس شاپ پر بیچنا, یہ سب اس پلان کا حصہ تھا کہ پاکستان اس طرح سے یہ لوگ آئیں گے. مجھے پل پل کی خبر کنوت دے رہی تھی کہ اب کہاں ہے, اب فاسٹ فوڈ لینے جا رہا ہے. تو میں گیا اور میں نے یہ کام کر دیا. ہمارا پلان ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, ابھی ہمارا پلان تھرڈ مرحلے میں تھا. ابھی صرف اور صرف علی رضا کو قتل کیا تھا. اب ہم نے کیا کرنا تھا کہ قتل کے بعد سب کو یہ لگے گا کہ یہ ایک چوری ڈکیتی ہو گئی ہے, موبائل سنیچنگ ہو گئی ہے, حالات بہت خراب ہے, پاکستان کے بات ختم ہو جائے گی, دب جائے گی, میں واپس کینیڈا چلے جاؤں گی اپنی بیٹیوں کو لے کر. جب یہ واپس کینیڈا جائے گی تو سٹیزن شپ تو آ چکی, شوہر کا پیسہ تو آ چکا, کینیڈا کے حالات و واقعات کو تو سمجھتی ہی ہے, تو پھر میرے لیے یہ اپلائی کرے گی اور مجھے بھی بلائے گی, اور پھر ہم دونوں مل کر وہاں پر رہیں گے. علی رضا کا پتہ صاف. ابھی ہم نے یہ کام کرنا تھا کہ معاملہ کھل گیا, دونوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا, اقبال جرم ہو گیا. اور اس سارے قصے کا جب پتہ لگا علی رضا کی والدہ کو اور والدین کو تفتیش کے بعد کہ معاملہ ہوا یہ ہے, تو دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے. ہم تو پاکستان سے لڑکی لے ہی اس لیے رہے تھے کہ یہاں کی لڑکیوں کی تربیت اور کلچر بہت اچھا ہے, وہ شوہر کی خدمت کرتی ہیں, خیال رکھتی ہیں, وفادار ہوتی ہیں, باہر کی لڑکی نہیں ہوتی. اس نیچر سے یہ شادی کی گئی تھی. لیکن انسان برا نہیں سوچتا, والدین نے اچھا سوچا اور یہ فیصلہ کیا, لیکن انہونی یہ ہوئی کہ اسی بہو نے بیٹے کو کھا لیا. تھینک یو.